اشرف المخلوقات کی زندگی کا مقصد اپنے خالق کائنات کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اپنے خالق حقیقی کو راضی کرنا ہے۔ اب رضا الہی ممکن کس طرح ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہمارے چینل تذکرات الاولیاء کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم بات کر رہے تھے اب رضا الہی ممکن کس طرح ہے۔ رضا الہی وحی الہی کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں۔ وحی الہی یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور اس پر چلنے کے لیے ہمارے سامنے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور بابرکت ہستی ہے، جن کی زندگی اور تعلیمات کو جاننا اور اس پر عمل کرنا ہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لیے نمونہ ہے اور ہماری زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ جب تک انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں بنائے گی، تاریکیوں میں ڈوبتی چلی جائے گی۔ جس فرد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر بنا لیا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ آج سے پہلے بھی جس قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قائد تسلیم کیا، وہ قوم کامیاب ہوئی، اور جس قوم نے مدینہ کے اس ہادی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور تعلیمات سے منہ موڑ کر کہیں اور سے رہنمائی لی، وہ قوم ناکام اور نامراد ہوئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے خود بھی اور اپنی نئی نسل کو بھی رسول رحمت العالمین کی سیرت اور تعلیمات سے مکمل طور پر آگاہ کریں، اپنے نظام تعلیم کا حصہ بنائیں، اور بالخصوص ہمارے اساتذہ کرام بچوں کو اس لگن اور محبت اور محنت سے پڑھائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت بچوں کے لیے آئیڈیل بن جائے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی رہنمائی حاصل کریں۔ آئیے ہم سب مل کر اس کے لیے بھرپور کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آپ کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اسے آگے شیئر بھی کیجیے، اور اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔